ناظرین آداب، خبروں کے اس خصوصی بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں 7ویں رائسینا مذاکرات کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس میں یورپی کمیشن کے صدر مہمان خصوصی ہوں گی۔ مختلف ملکوں کے کئی سابق وزرائے اعظم اور دیگر سرکردہ افراد بھی ان مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں، جو 3 دن جاری رہیں گے۔ رائسینا مذاکرات میں لگ بھگ 100 اجلاس ہوں گے اور 90 ملکوں کے 210 سے زائد رہنما خطاب کریں گے۔ رائسینا مذاکرات جغرافیائی، سیاسی اور جغرافیائی معاشی امور کے بارے میں بھارت کی ایک اہم کانفرنس ہے اور یہ سال 2016 سے ہر سال منعقد ہو رہی ہے۔ اس کثیر ملکی کانفرنس میں عالمی برادری کو درپیش اہم معاملات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ہر سال مختلف بین الاقوامی پالیسی معاملات کے بارے میں اشتراک پر تبادلہ خیال کے لیے پالیسی، کاروبار، میڈیا اور سول سوسائٹی شعبے کے سرکردہ رہنماؤں کو نئی دلی مدعو کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آئینی اصلاحات کے بعد جموں کشمیر میں ترقی ہو رہی ہے اور جمہوریت فروغ پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے جمہوریت ہو یا ترقی، آج جموں کشمیر ایک نئی مثال قائم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ جمہوریت اور ترقی مرکز کے زیر نظام علاقے میں بالکل نچلی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم کل پنچایتی راج دن کے موقع پر سانبا ضلع میں پلی گاؤں سے ملک بھر کی تمام گرام سبھاؤں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی ایک علامت ہے کہ پنچایتی راج دیوس جموں کشمیر میں منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی بھی شہری پنچایتوں کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی اقدامات کی صورتحال کی جانکاری آن لائن حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنچایتی اداروں میں خواتین کو بااختیار بنانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے جموں کشمیر میں 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور کئی دیگر پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ان میں قاضی گنڈ بانہال ٹنل، دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے اور پلی پنچایت میں 500 کلو واٹ صلاحیت والا سولر پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے جموں کشمیر کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مرکزی سرکار کی سبھی فلاحی اسکیموں کو تیزی سے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اور ان کے فائدے عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں ہر موسم میں استعمال ہونے والی کنیکٹیوٹی فراہم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں پنچایتی چناؤ پرامن طریقے سے منعقد کرائے گئے اور منتخب ہوئے 30,000 سے زائد نمائندگان یہاں کی تعمیر و ترقی یقینی بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایل جی منوج سنہا نے وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جموں کشمیر میں 7 دہائیوں پرانا خواب ایک ودھان ایک نشان ایک پردھان پورا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلی بار جموں کشمیر میں 3 سطحی پنچایتی راج نظام موجود ہے۔ ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر میں پہلے لوگ سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگلے چند برسوں کے دوران ہم 70,000 کروڑ سرمایہ کاری کا نشانہ حاصل کریں گے، جس کی بدولت 7 سے 8 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
تقریب پر بولتے ہوئے وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں کشمیر کے لوگ حقیقی سیلف رول دیکھ رہے ہیں اور امن امان کے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ اور ایل جی منوج سنہا نے کل راج بھون جموں میں جموں کشمیر کے پنچایتی راج اداروں کے اراکین کو قومی پنچایت ایوارڈ سے نوازا۔ مرکزی وزیر اور ایل جی نے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پنچایت ممبران پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر میں نچلی سطح پر جمہوریت کے اہم ارکان کے طور پر اپنا کام جاری رکھیں۔ سوامتوا یوجنا کے تحت سری نگر ضلع کو 100% ہدف حاصل کرنے میں ملک کا پہلا ضلع بننے کا امتیاز حاصل ہوا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ سری نگر ضلع نے مالکان زمین کو پراپرٹی کارڈ جنریشن اور تقسیم کاری کا 100% ہدف حاصل کیا ہے اور اس طرح یہ ملک کا پہلا ضلع بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی زمین آپ کی نگرانی کے ذریعے کوئی بھی زمین مالک کسی دفتر کا ذاتی طور چکر لگانے کے بغیر آن لائن اپنا لینڈ ریکارڈ دیکھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر کے ایک شہری شوکت علی وانی نے کل سامبا ضلع کے پولی پنچایت میں ایک تقریب پر وزیر اعظم نریندر مودی سے پراپرٹی کارڈ وصول کیا۔ کلگام ضلع میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 3 دکانیں خاکستر ہو گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق آگ دوران شب مین مارکیٹ کلگام کے سنگس کراسنگ میں ایک دکان سے ظاہر ہوئی، جس نے آنن فانن 2 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر سروسز عملہ جائے واردات پر پہنچ گیا اور آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ آگ کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ بھارتی بحریہ کمانڈرز کانفرنس 2022 کا پہلا ایڈیشن آج منعقد ہو رہا ہے۔ 2 روزہ یہ کانفرنس بحریہ کے کمانڈروں کو حکمت عملی کی اہمیت کے حامل بحری معاملات پر تبادلہ خیال اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ادارہ جاتی طور پر بات چیت کا موقع فراہم کرتی ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کانفرنس کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر قومی سلامتی کے موضوع پر کو خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خصوصی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پون آ گیا۔ پون